سب سے پہلے یہ نکتہ سمجھنا ہوگا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیوں کیا، تو اس پر مفصل گفتگو درکار ہے۔ یزید کی کرتوتیں، اس کے اعمال جس کی گواہی آپ تک پہنچی تھی، اور کچھ اعمال کے چشمدید گواہ تھے، اس لیے وہ یزید کو قبول نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے بیعت یزید سے انکار کرتے ہوئے کہا مثلی لا یبایع مثلہ، لوگوں میں بیعت یزید سے انکار اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ دو لفظوں میں پوری گفتگو کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اگر امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے، قیامت تک ظلم اور جبر کے ساتھ مفاہمت کو سند جواز مل جاتی۔ لوگ کہتے جب نواسہ رسول نے یزید کو قبول کر لیا، اس شخص نے یزید کو قبول کر لیا، اس کے ظلم جبر اور زیادتی کے باوجود، جس کو گٹی رسول نے دی تھی، جس کے کان میں اذان اور اقامت رسول نے کہی تھی، جس کو اپنا لعاب حضور منہ میں دیتے رہے، جو حضور کے کندھوں پہ کھیلتا رہا، حضور کے سینے پہ بیٹھتا رہا، حضور کی آغوش میں کھیلتا رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی تربیت کی اور جس کو دنیا پر اپنے دو پھولوں میں سے ایک پھول قرار دیا، خون پیمبر نواسہ رسول، جس کو حضور ابنی کہا، وہ ابن و بنتی، میرا بھی بیٹا ہے، میری بیٹی کا بھی بیٹا ہے، جس کو اپنا بیٹا قرار دیا، جب فرزند رسول ظلم سے مفاہمت کر لیتا ہے، جبر سے مفاہمت کر لیتا ہے، تو پھر مجھے بتاؤ کہ قیامت تک کوئی ظلم اور جبر کے خلاف کھڑا ہو پاتا؟ ایسا راستہ کھلتا کہ بند ہونے کا نام ہی نہ لیتا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا شخص تیرے جیسے سے بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ اب جو واقعہ ہونے والا ہے، جو صورتحال درپیش ہے، کربلا میں جو کچھ ہوتا دکھائی دے رہا ہے، وہ میری نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہونے والا ہے۔ آپ نے مقام بیضا پہ جو خطبہ دیا، راستے میں ایک مقام پڑتا ہے آیان و انصار کے ساتھ، اور آپ نے اس میں ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد کیا جو آپ کے فلسفہ شہادت کو اجاگر کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں، مجھے پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ظاہر آلات حرب و ضرب لے کر کے نہیں گئے تھے، آیان و انصار اپنے ساتھ لے کر کے نہیں گئے تھے۔ نواسہ رسول آواز دیتا کہ میرے ساتھ چلو، تو کیا وہ تنہا ہوتے؟ مجھے بتائیے، اس دور میں اگر کسی کام کے لیے میں آپ کو آواز دیتا ہوں، میرے جیسا خاکسار شخص جس کی کوئی اوقات اور حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن کتنے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور جو پیغمبر کی گود میں پلا ہو۔ جب حسین ابن علی آواز دیتے تو کیا لوگ ساتھ کھڑے نہ ہوتے؟ ترماح بن عدی بن حاتم، یہ حاتم تائی کا پوتا ہے، حضرت عدی بن حاتم کا فرزند ہے، جو حضور پر ایمان لائے صحابی رسول کا فرزند ہے۔ یہ راستے میں حضرت امام حسین کو ملا، تو اس نے کہا کہ حضرت اگر آپ میرے ساتھ چلے جائیں تو میں چند دنوں کے اندر 30,000 افراد کا لشکر آپ کی پشت پہ کھڑا کر دوں گا، اور پھر ہم یزید کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیں گے۔ لیکن ترماح بن عدی کی پیشکش کو حضرت امام حسین نے قبول نہیں کیا، کہا بس مجھے جانے دو۔ تو کہا کہ لوگوں، میرے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے، جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے، ہونے والے مناظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے ہیں، کوئی چیز میری نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں کیوں جا رہا ہوں؟ تو وہ لفظ سنیے، عظیمتوں کی کتنی دل آویز کہانی ہے، کانسیپٹ کتنا واضح تھا، تصور کتنے واضح تھے۔ وَلَكُمْ فِيهَا أُسْوَةٌ، میں اس لیے جا رہا ہوں قیامت تک جبر، ظلم، جور اور زیادتی کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے کوئی نمونہ تو ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا أُسْوَةٌ، میری زندگی آنے والوں کے لیے نمونہ بن جائے کہ مفاہمت جبر سے نہیں کی جاتی، ظلم سے صلح نہیں کی جاتی، ظلم کا مقابلہ کیا جاتا ہے، چاہے کچھ بچے یا نہ بچے۔ لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، امام نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا، کہا یزید کے ہاتھ میں یہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ آج پوری دنیا کے اوپر آزادی کی جتنی بھی تحریکیں چلتی ہیں،
حریت فکر کی جتنی تحریکیں چلتی ہیں سارے حرارت خون حسین سے لیتے ہیں۔ گاندھی نے جب برطانوی سامراج کو للکارا تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم کہو گے کہ اتنے تھوڑے لوگوں کے ساتھ اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لینا دیوار کے ساتھ سر پھوڑنے کے مترادف ہے، لیکن میرے سامنے حسین ابن علی کا اسوہ موجود ہے۔